بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ ایک، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ترجمہ: اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، اور کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کی مفاد یا سرشت کا تقاضا ہو تو وہ کسی کو بھی قتل کرنے سے ڈرائے نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کے ضد میں رہے گی۔ مزید جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہے، سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر دوسرا بھروسہ نہ ہو، رہ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کار راز پر نمودار ہوا اور گردش میں 1 سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیاری نہیں۔ دولت کی انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور وہ پھر درازی سی کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثال بن چکی ہے، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی چھوٹی باتیں کہیں، تیسرا ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے گا۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے گا جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک اپنے الزام کی مخاطب عذاب نہ پالے۔ وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس چوتھا نمبر پہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور صاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان، چرندے، پرندے، ذی روح مخلوق بھی اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالت کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہو گئی ہے۔ بعزت مسلمان، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مسکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کی خوشی پہچانو یا اس کا قرض ادا کرو، کھانا کھلاؤ۔ صحابہ استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحق کے مقدر میں مدد کرے گا، وہ جو کسی کی عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے 5 بار ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی کبھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بڑھا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلدی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا
سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہے؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے کہ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا ہے اور دریافت کیا گیا ہے کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 80 یا 90% تک بڑھ جاتا ہے۔ محقق کا کہنا ہے کہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق ہو جاتا ہے، مگر نئے نتائج چونکہ دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کی نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہتے ہیں تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈائبٹیز سے وجہ سے ہی مختلف امراض موت کا خطرہ 70% تک بڑھ چکا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کی دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 90% تک بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ مخصوص ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدہ نیچر ہیومنز کے شائع تحقیق میں مطالعہ کا کہنا ہے کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات میں ہی دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی میں ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جتنا ہو سکے اتنا ویڈیو کو شیئر کریں، جس کو بھی رات میں نیند نہیں آتی ہے ان تک ویڈیو ضرور پہنچائیں اور ان 5 کاموں سے ضرور بچیں۔ ویڈیو پسند آئی تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی تو شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔